وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 سے بیان ہے۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فوت شدہ مشرک قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے تو منع فرما دیا، پیچھے آپ پڑھ آئیں کہ جو مشرک قرابت دار ہوں، جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہ ہوا ہو، جن کے متعلق موجود ہو، معلوم ہو کہ ان کا خاتمہ شرک کی حالت میں ہوا ہے، کفر کی حالت میں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرما دیا کہ ان کے لیے دعا نہیں کرنی جون سی ہے۔ اب جب ان کو منع کر دیا تو انہوں نے یہ سوچا، مسلمانوں نے یا ان میں سے کچھ لوگوں نے، کہ اس منع کرنے سے پہلے وہ اپنے ان لوگوں کے لیے جو مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، جو شرک کی حالت میں یا کفر کی حالت میں جن کا خاتمہ ہوا تھا، تو کیا اس کے اوپر بھی ہم سے سوال کیا جائے گا؟ یعنی اللہ پاک نے تو پیچھے جیسے آپ نے پڑھا کہ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ جو قرابت دار مشرک ہوں یا کفر کے اوپر جن کی موت واقع ہوئی ہو، ان کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ تو اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مگر یہ تو حکم اب نازل ہوا ہے نا، چلو ہم آئندہ نہیں کریں گے، تو جن کے لیے ہم دعائیں پہلے کر چکے تو پھر کیا قیامت والے دن اس کا بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، اس سے بھی ہماری پوچھ ہوگی جون سی ہے۔ تو اچھا، اور جو مسلمان اس ممانعت سے پہلے، اس حکم سے پہلے جون سا وہ فوت ہو گئے اور وہ اس کی دعائیں کیا کرتے تھے، تو آیا ان کی گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب دو چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم نے جو پہلے دعائیں کی تھیں اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو حکم اب نازل ہوا ہے نا، تو ہم تو اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر ہماری گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ جو مسلمان فوت ہو گئی ہیں، لیکن یہ حکم تو اس وقت تک حکم تو اب نازل ہوا ہے نا، تو اس سے پہلے جو فوت ہونے سے پہلے جو مسلمان یہ دعائیں کرتے تھے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے، ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی، تو اب یہ کیا بنے گا اور یہ معاملہ کس طریقے سے حل ہوگا؟ کیا ان کی بھی گرفت ہوگی اس کے اوپر جون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جون سی نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نازل کر دے تو پھر اصل قانون یہ ہے کہ پھر اس حکم کے بعد اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تب اس کے اوپر گرفت کی جائے گی۔ ایک حکم نازل کر دیا گیا، اب وہ حکم آج نازل ہوا ہے، تو اگر آج کے بعد کوئی بندہ اس کا مرتکب ہوگا تب اس کی گرفت ہوگی، تب اس سے اس کا مواخذہ ہوگا، تب اس سے اس کا سوال ہوگا۔ بھئی حکم تو آج نازل ہوا، تو اس کا مطلب ہے جو پہلے ہوا وہ سو ہو گیا، وہ گزر گیا۔ تو جب
پچھلی آیات کے اندر اللہ پاک نے منع فرمایا تھا کہ اپنے ایسے قرابت دار جو شرک کے اوپر یا کفر کے اوپر جن کی موت ہوئی ہو ان کے لیے بخشش یا مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ تو سوال پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم پہلے تو دعا کیا کرتے تھے، حکم تو اب نازل ہوا تھا، جو پہلے ہم نے دعائیں کی تھیں کیا اس کے اوپر ہماری کوئی گرفت ہوگی، اس پر ہمارا کوئی مواخذہ ہوگا؟ یا جو ہمارے لوگ فوت ہو گئے اور وہ فوت ہونے سے پہلے اپنے مشرک قرابت داروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تو کیا ان کی بھی گرفت ہوگی؟ تو وہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو پھر اس کے بعد، حکم کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ وہ کام کرے اس کے باوجود، تو پھر اس کے اوپر اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ پہلی بات جو سی ہے وہ تو گئی، تو اس کی گرفت اس بعد پہلے والے کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اس کی یہ شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اس حکم کے نازل کرنے سے پہلے کیے ہوئے جو کام ہیں ان پر مواخذہ کرے۔ یہ اللہ کے شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حکم تو آج نازل کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، تو جو لوگ یہ کام پہلے کر چکی ہیں اس پر کیوں گرفت ہوگی، کیوں اس پر مواخذہ ہوگا؟ نہیں، آج کے بعد جو بندہ یہ کام کرے گا مواخذہ اس کے اوپر ہے، گرفت اس کے اوپر ہے۔ یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی۔ آگے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے، آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی سلطنت بھی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جن سے تمہارا کوئی مالک یا کوئی مددگار نہیں ہے جن سے۔ تو پیچھے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دی جو میں نے پچھلی آیت کے تحت جون سی ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر جو پچھلی آیت بیان ہوئی، آگے یہ فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے۔ تو اگر کوئی بندہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، کسی کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو جنت کا راستہ دکھانے کے بعد اس کو اس راستے سے گمراہ کر دے، نہیں۔ یعنی کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راہ پر چلا دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حکم عدولی اور نافرمانی کی وجہ سے کب ہٹے گا انسان اپنے راستے سے؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیے وہ اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تب آہستہ آہستہ وہ گمراہی کے غاروں کے اندر اور گڑھوں کے اندر گرتا چلا جائے گا۔ تو خیر، آگے آیت نمبر 116 کے اندر جو فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ وہی زندہ کرتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کافروں سے جو پیچھے آیات گزریں ان سے جس بیزاری کا اظہار کیا، تو ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے یہ خوف ہو کہ یہ بات سن کر کہ بھئی کافروں کے لیے تو دعا کی بھی اجازت نہیں دی گئی جو ان سے ہے، تو ان میں سے کسی کو یہ خوف ہو کہ اب کافر ہمیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ وہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے نا کوئی نہ کوئی، اچھا یہ ہو گیا چلو پھر آؤ، اچھا تم نے یہ کہہ دیا چلو پھر آؤ، اچھا اس میدان جنگ میں آ جاؤ۔ یعنی وہ ہر جگہ پر کافر جن سے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے تھے۔ تو اب پیچھے حکم تو یہ نازل ہو گیا کہ کافروں کے لیے مغفرت کی بھی دعا نہیں کرنی، بخشش کی بھی دعا نہیں کرنی۔ تو شاید کسی کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ کہیں اب کافر انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون ہے؟
اللہ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ مارتا کون ہے؟ اللہ. اور جب وہ تمہارا حامی اور ناصر ہے پھر تمہیں کسی سے ڈرنا چاہیے؟ جب وہ تمہارا مددگار ہے پھر تمہیں کسی سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کافروں سے ڈر رہی ہو؟ قطعاً بھی نہیں. آگے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اب آگے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی، اور جنہوں نے تنگی کے وقت میں میرے نبی کی اتباع کی، جنہوں نے تنگی کے وقت نبی علیہ السلام کی اتباع کی. اللہ نے فضل کس پر فرمایا؟ نبی علیہ السلام پر. فضل کس پر فرمایا؟ مہاجرین پر. فضل کس پر فرمایا؟ انصار پر. فضل کن پر فرمایا؟ تنگی کے وقت جنہوں نے ان کی ہر بات مانی، اتباع کی. جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی. بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بہت رحم والا ہے. اب اس آیت کے ترجمے سے آپ کو اس کا کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو جو ہے، جو پیچھے آپ درجنوں آیات کی تفسیر سن آئے اور پڑھ آئے اور سمجھ آئے، آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا ایک سیاق و سباق جو ان سے وہ آ جاتا ہے جو ان سے. تو اصل میں اسرت کہتے ہیں تنگی اور شدت کو، تنگی کا وقت. ساعت اسرا یعنی وہ جو تنگی کا وقت تھا، وہ کون سا زمانہ تھا؟ غزوہ تبوک، جس کا پیچھے درجنوں آیات سے ذکر چل رہا ہے. منافقین کے، اسپیشلی منافقین کے کانٹیکس میں، کہ منافقوں نے اس غزوہ تبوک کے دوران ان کی کیا حالات تھے، کیا کیفیات تھیں، کیا ان کے طریقے تھے، کیا ان کی سازشیں تھیں منافقوں کی جن سے. اچھا، اصل میں یہ جو جس تنگی کے وقت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جون سا زمانہ غزوہ تبوک کا ہے. غزوہ تبوک جب مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، سخت ترین گرمی کا موسم تھا اور سفر بڑا طویل اور کٹھن تھا، بڑا کٹھن. اور مقابلہ کس سے تھا؟ قیصر روم کے لشکر جرار کے ساتھ. مقابلہ قیصر روم کے لشکر کے ساتھ، اور سفر طویل اور کٹھن، اور سامان کی اتنی فراوانی نہیں، اور سخت گرمیوں کے دن، اور کھجوروں کے پکنے کے موسم، اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کا وقت. اتنی گرمی کے اندر سواریوں کی قلت، یہاں تک کہ اس آگ برساتے میدان کے اندر، اس چٹیل میدان میں جب دھوپ، سورج کی گرمی، تپش، جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے وہ میدان دیکھی ہیں کیسے چٹیل، اتنا لمبا سینکڑوں میلوں کا سفر. 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، سب باری باری اس کے اوپر سفر کرتے تھے، باقی پیدل چلتے تھے. پھر راشن بھی نہیں تھا. اور ایسے دن بھی آئے جب 24 گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے 2 آدمیوں کو صرف ایک کھجور دی جاتی تھی. آدھی کھجور ایک کھا لے، آدھی کھجور دوسرا کھا لے. 24 گھنٹے میں ایک کھجور، اور گرمی، آگ برساتا ہوا سورج، اور نیچے وہ پتھروں کی زمین.
اور نہ پانی نہ کھانا، اور ایک کھجور 2 آدمیوں کے لیے، اور ایک سواری 10 آدمیوں کے لیے، اور پیدل کا سفر۔ پانی تھا نہیں، یہاں تک کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں جو پانی نکلتا مختلف جگہوں سے، اس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ احادیث پڑھی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب منافقوں کو جھوٹے بہانے بنا کر گھر پر بیٹھنا تھا، اور منافق بیٹھے، جس کا سارا ذکر ہم کر رہے ہیں پیچھے جو ان سے۔ اب ان حالات کی سنگینی کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی سفر میں نہ جائیں۔ ایسے حالات تھے، لیکن جو سچے اور پکے حضور کے غلام تھے ان کی کیفیات ہی کچھ اور تھی۔ لیکن اب یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے، ایسے حالات میں اللہ نے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں میں جو شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا کہ نہ جاؤ، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جاری ہو چکا تھا۔ تو اس فقط اللہ کی توفیق تھی کہ وہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد میں شریک ہوئے۔ اب ان میں ابو خثیمہ بھی تھے، اور یہ مخلص مومن ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ اب ایک دن ان کے ساتھ گئے نہیں، حضور کے ساتھ، مگر ایک دن دوپہر کے وقت وہ گھر آئے، دیکھا تو ان کی دونوں بیویوں نے علیحدہ چھت کے نیچے چھت بنائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور سرائیوں کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے پینے کے لیے، اور سامنے کھانا تیار ہے، اور ٹھنڈا پانی سرائیوں میں موجود ہے، اور ایسے چھپڑ ڈالے ہوئے ہیں جن کی ٹھنڈی ہوا سورج کی تپش سے بچنے کے لیے۔ اپنے دل میں کہنے لگے افسوس ابو خثیمہ، وہ اللہ کا محبوب، تیرے پیر و مرشد دھوپ اور گرم لو میں سفر کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں، ابو خثیمہ تو ٹھنڈی چھاؤں کے اندر، ٹھنڈی پانی کی سرائیوں کے نزدیک، پکے ہوئے کھانے کے اندر اور چھاؤں کے اندر، تو اپنی بیویوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے جان سے۔ انہیں کہنے لگے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، رک گئے تھے، لوگوں نے روکا تھا۔ اب انہوں نے اپنی بیویوں کو کہا، انہوں نے کہا کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا، میں ٹھنڈے سائے میں نہیں بیٹھوں گا، یہ میرے سے کیا ہو گیا۔ اب حضور نکل چکے تھے صحابہ کرام کو لے کر، حضور جا چکے ہوئے تھے، اب وہ اونٹنی پر بیٹھے، اور اونٹنی بھی پاس، سواری بھی پاس، حالانکہ اس جنگ میں تو 10 لوگوں کے لیے ایک اونٹ تھا، اور ان کے پاس اپنا اونٹ تھا۔ اب اور غزوہ تبوک کا انہوں نے راستہ لیا، تو جب وہ کچھ نزدیک پہنچے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آ رہا ہے، دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سوار آ رہا ہے، یعنی یہ میرا پیارا ابو خثیمہ ہے۔ اور جب وہ قریب آئے تو واقعی وہ وہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخدا وہ تو وہی تھے جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا قصہ عرض کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کتنوں سے ناراض بھی ہوئے، اور کتنوں کے لیے حضور نے پھر کیسے معاملات بھی ہوئے۔ حضور بہت خوش ہوئے کہ دیکھو یہ پیچھے نہیں رہا، یہ آگے ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، ان کے لیے جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے اندر یہ جو ہے کہ بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا،
نبی علیہ السلام پر، مہاجرین پر فضل فرمایا، انصار پر فضل فرمایا، اور جنہوں نے اس تنگی کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی ہر بات کو قبول کیا، وہ آ تو گئے نا، پیچھے آ گئے، ہر بات کو قبول کیا، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، قریب تھا کہ ان کے دل ہل جائیں، مگر اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر دور چلے بھی جائیں تو یہ واپس لوٹ آتے ہیں، ان کو اپنی غلطی، ان کو اپنا قصور کا احساس ہو جاتا ہے، یہ میں کیا کرنے لگا تھا، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک وہ ان پر نہایت مہربان، بہت رحم والا ہے۔ اب توبہ کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، کیونکہ میں ایک دن میں اس کی طرف 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میں، حضور نے فرمایا میں، یعنی جن کے لیے یہ اس کائنات کا ظہور ہوا، حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت کرتا ہے۔ میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کے اوپر گرفت بھی کرتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے۔ اچھا، گرفت کرتا ہے۔ اچھا، وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے، پھر گناہ کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے، اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر تیسری بار گناہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب مجھے میرے گناہ بخش دے۔ یعنی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے، خود انسان کے ساتھ کم و بیش کس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ وہ کہتا ہے ایک گناہ کرنے کے بعد اس سے توبہ کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، بعض اوقات اسی دن دوبارہ وہی گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، تیسری مرتبہ بھی اللہ یہی فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اور اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس کا رب جو ان سے وہ گناہ بخشتا بھی ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ تو تیسری مرتبہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اب جو چاہے کر کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ سے اپنے نیک کاموں کی طرف توجہ رکھ، میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، پچھلے سارے گناہ میں نے بخش دیے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو وہ لوگ جن پر اللہ نے فضل کیا، اور وہ جو وقت تھا کون سا؟ غزوہ تبوک کا، اور پھر ان کی توبہ کا قبول فرمانا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔